जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो जो है ना पाकिस्तान से यूरोप जाने वालों के लिए है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है उन बंदों के लिए जो यूरोप के ख्वाहिशमंद है। तकरीबन पाकिस्तान का हर फर्द ही यूरोप का ख्वाहिशमंद है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, चाहे दुबई के अंदर, चाहे कोई भी गल्फ़ कंट्री के अंदर मौजूद हो, या कोई भी ऐसी एशिया की कंट्री हो उसके अंदर, तो वो यूरोप की ख्वाहिश रखता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज बात करेंगे उन कंट्रियों की कि कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो पाकिस्तानियों को जो है ना इजीली वर्क परमिट फराहम करती है और पाकिस्तानियों को जो है जॉब वीज़े पर जो है ले जाती है अपनी कंट्री में। तो उन कंट्रियों की बात करेंगे। उससे पहले जो है ना मैंने अभी जो है ना कुछ चंद सेकंड पहले मैंने एक वीडियो देखी, वो चाचे की थी। तो उसके नीचे मैंने ना एक भाई का कमेंट्स पढ़ा। तो उस चाचे ने वीडियो बनाई थी यूरोप के बारे में ही। तो उस भाई ने कमेंट्स यार यकीन करें एंड कर दिया। एंड इतना अच्छा कमेंट्स किया कि मैं कहता हूँ कि एंड हो गया एंड। उसने बात की कि चाचा रहन दे पाकिस्तान दे विच अवाम नूं, क्यों मावां दे लाल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ खुशहाल है खुशहाल। एक सानू हमें जो सबसे मेन मसला जो बनता है वो यही बनता है नाशुक्री का। हम सब कहते हैं, बीच में ही मैं भी इसके अंदर ही शामिल हूँ, कहते हम यही हैं कि हम जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह पाक क्या कुरान पाक में फरमाता है, जिसने गम का इजहार किया उसने शुक्र ना किया। तो हम पता क्या करते हैं, सारा कुछ जो है ना बयान करके जो है ना अड़िए साडा तो सब्र ही है। सही है। तो बात कहाँ की कहाँ आ गई, लेकिन जो है ना बात ये भी करनी ज़रूरी थी। सही है। तो अब बात करते हैं कि जो यूरोप की कंट्री हैं जो पाकिस्तान को वर्क परमिट देते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूरोप से कंट्री, जो यूरोप की कंट्री नंबर 1 पर आती जिन्होंने पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा वीज़े दिए है, वो है रोमानिया। रोमानिया ने ये 5 साल से बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना रोमानिया के ज़रिए आगे शेंजन के अंदर इन हुए, शेंजन से आगे यूके इन हुए। ठीक है। तो मसलन लेकिन ये कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बंदे जो है ना रोमानिया गए, और रोमानिया अभी भी वीज़े दे रहे हैं। उसके बाद की बात करें, रोमानिया वाकई का रोमानिया का काम होता है। और मेरे कुछ भाई ऐसे हैं जो किसी भी मुझसे भी कॉल करते हैं तो जर्मनी की बात शुरू कर देते हैं, नॉर्वे की शुरू कर देते हैं, स्वीडन की कर देते हैं, हालांकि इन कंट्रियों का वर्क परमिट है ही नहीं है। वर्क परमिट सबका होता है, लेकिन ये कि वर्क परमिट इनका नहीं लगता। ये आप बात अपने ज़हन में बढ़ाए। पहले तो अपना एक माइंड सेट बनाएं कि आपने जाना, आप उस कंट्री को डिसाइड करें जिस कंट्री का पाकिस्तान से इजीली वीज़ा लग जाता है। आप उस कंट्री का इंतखाब मत करें जिसका वीज़ा लगता ही नहीं है, और जिसके चक्कर में जो है ना आपने 10 12 15 20 लाख का नुकसान करवा लेना है। क्योंकि इंसान जिसका ख्वाहिशमंद होता है उसकी ख्वाहिश की खातिर बहुत बड़े नुकसान कर लेता है बाद दफ़ा। लेकिन ये बातें उस वक्त याद आती है जब बंदा नुकसान कर लेता है। नुकसान से पहले तो उस चीज़ का इश्क होता है। तो जब उस चीज़ का इश्क होता है तो उसको पाने के लिए इंसान जो है ना अपने पास कोई भी चीज़ें होती है उसको खोने का जो है ना उसे डर नहीं होता। लेकिन जब खो बैठता है तो फिर उस वक्त उसको डर आता है, लेकिन उस डर का उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होता है। उम्मीद है कि मेरी बात ये भी आप समझ गए होंगे। तो भाई पाकिस्तान से रोमानिया, और पाकिस्तान से क्रोशिया, और पाकिस्तान से ग्रीस। क्रोशिया की वीज़ा रेशो की बात करें तो क्रोशिया की भी वीज़ा रेशो रोमानिया जैसी है, बहुत अच्छी है। और ग्रीस की वीज़ा रेशो की बात करें तो ग्रीस की वीज़ा रेशो बहुत ही इस वक्त गंदी है। आज से 3 साल पहले ग्रीस की वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त होती थी, 2 साल पहले सॉरी। तो अब जो है ना ग्रीस की वीज़ा रेशो बहुत गंदी हो गई है, यानी कि 3 दिन पासपोर्ट रिसीव होते हैं तो 3 दिन के अंदर कोई एक आधा वीज़ा ही स्टैंप होता है, ज़्यादातर वीज़े रिजेक्ट ही होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद अल्बानिया। अल्बानिया भी पाकिस्तानियों को वर्क परमिट देता है। उसके बाद चेक रिपब्लिक, उसके बाद सैप्रस, नॉर्थ सैप्रस और यूरोप वाला सैप्रस दोनों देते हैं।
اس کے بعد یہ ترکی بھی ویزے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ترکی یورپ کے اندر نہیں آتا ہے، لیکن یورپ کو ہی اس کا مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاکستانی اس کو یورپ ہی سمجھتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، اس کا ماحول جو ہے سارا یورپ والا ہی ہے۔ تو یہ ان کنٹریوں کا جو ہے نا پاکستان سے ایزیلی کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یو کے کا ورک پرمٹ، یو کے کا ورک پرمٹ کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ میرے عام بندہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ 80 لاکھ سے کام سٹارٹ ہوتا ہے، آگے آپ سمجھتے ہیں، صحیح ہے، تو جس کے پاس 80 لاکھ ہے یا کروڑ پہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پاکستان میں بھی اچھا خاصا روزگار کما سکتا ہے۔ لیکن ہمارے بھائی، صحیح ہے، یورپ کے خواہش مند اور یو کے خواہش مندوں نے، ٹھیک ہے، بہت سے بندے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، یو کے حالات کے بارے میں بتایا، اور میرے اپنے جو دوست ہیں وہ سارے یو کے چلے گئے ہیں، میرے ساتھ اسٹڈی انہوں نے کی، اور سب کے سب وہ اسٹڈی ویزے پر یو کے چلے گئے، کچھ ورک پرمٹ پر بھی گئے۔ تو وہ بھی بتاتے ہیں، میرا ایک دوست ہے بہت ہی عزیز، اس نے بولا ہے کہ ممون بھائی، وہ بولتے ہیں کہ یقین کرے زہیب بھائی، آپ جو ہے نا بات مانیں گے نہیں، یہاں پر لوگ نا 1 کروڑ سے اوپر پیسے لگا کر آئے ہیں، اور یقین کرے ان کے پاس رہائش کے پیسے نہیں ہیں، ان کو کام نہیں مل رہا ہے، یو کے یہ حالات ہے۔ تو میرے بھائی، میں آپ کو کوئی بھی ڈس ہارڈ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، شینجن کی اگر یو کے کی نسبت شینجن کو دیکھے تو زبردست ہے۔ باقی اگر کمائی کی بات کریں تو کمائی جو ہے نا سعودی عرب میں بھی کسی سے کم نہیں ہے، دبئی میں بھی کسی سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات ہی وہی ہے جدھر بندے کی سیٹنگ ہوگی، سیٹنگ جن کی ہے وہ پاکستان میں بھی بہت کمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی اللہ کا شکر ادا کیا کرے، جو ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کیا کرے، باقی زیادہ کے چکر میں جو ہے نا جو پاس ہے وہ نہ گوا لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اتنا زیادہ فراڈ ہو رہا ہے، یقین کرے، کل میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس بیچارے کا بھی جو ہے نا اچھا، وہ میرے پاس ترکی کا ویزا اپلائی کرنے آیا، یقین کرے اس کا بیٹھے بیٹھے جو ہے نا میں نے بولا کہ سعودی عرب کی بائک رائڈ کی، یقین کرے ادھر بیٹھے بیٹھے اس کا جو ہے نا انٹرویو کروایا، اور ماشاءاللہ سلیکشن بھی ہو گئی، اور اس کا میڈیکل بھی ہو گیا، اور کل اس کا میڈیکل ریسیو ہو جانا، تو کل انشاءاللہ اس کا ای نمبر بھی نکلنا فوری، یعنی کہ نصیب کی بات ہے، اور سیلری پیکج بھی بہت اچھا لگا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے لک کی بات ہے، جو کام وہی ہے جو جلدی ہو جائیں، باقی یورپ کا یہ نہیں ہے، یورپ کا ہوتا ہے، تھوڑا صبر کرے، اللہ خیر کرے، اور جو حق میں آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہی ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو باقی کسی بھی ایرے گہرے کے اوپر اعتماد کر، اور اس بھائی نے اپنا بتایا، اس بھائی کا 7 لاکھ روپیہ پاکستان اسلام آباد کے اندر ایجنسی ہے المکرم نام پر، اس کے اوپر جو ہے نا 1.5 سال ہو گیا اس کے پاس جو ہے نا 7 لاکھ روپیہ پھنسا ہوا ہے، اور 7 لاکھ میں سے صرف 50,000 روپیہ دیا، باقی 6.5 لاکھ روپیہ کہتا ہے میرا آگے جو ہے نا وہ آپ کے ویزے کے اوپر لگ گئے، یہ لگ گئے، وہ لگ گئے۔ تو یہ حالات ہے، میری باتیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو اچھی لگیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو اچھی لگے گی، کیونکہ یہ تلخ حقیقت ہے۔ تو میں یقین کرے کہ لوگ جو ہے نا، باقی ان سب بھائیوں کا شکریہ، ان بہنوں کا شکریہ، ان ماؤں کا شکریہ، ٹھیک ہے، جو اتنی عزت اور رسپیکٹ مجھے دی، میں اس قابل نہیں تھا، یقین کریں، اللہ پاک نے بہت عزت سے نوازا، صحیح ہے۔ تو یقین کرے، کراچی میں بیٹھے، پشاور میں بیٹھے، سیالکوٹ میں بیٹھے لوگوں نے، میری مائیں بہنوں نے مجھ سے کام کروایا، بے شک دبئی کا کروایا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بیٹوں کا، صحیح ہے۔ باقی اللہ پاک یار ہمیں بھی استقامت رکھے، ٹھیک ہے، باقی معاملات بیچ میں خراب ہو جاتے ہیں، ویزے کے نام پر جو ہے نا بیچ میں کوئی لیٹ سویر ہو جاتی ہے، اس میں جو ہے نا معذرت کرتے ہیں، باقی میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میرا جو ذاتی یہ نظریہ ہے کہ کسی بندے کا 1 روپے کا نقصان نہ ہو، باقی اللہ پاک خیر کرے۔ تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل کرے، ٹھیک ہے۔ تو رمضان مبارک آپ سب کو، تو اس رمضان کے صدقے جو ہے اللہ پاک سب کے اوپر، جو جتنے بھی یورپ کے خواہش مند ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کے ویزے لگ جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو ادھر یورپ کے اندر بھی جو ہے ایک اچھے طریقے سے، دیندار طریقے سے جو ہے نا زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور یہ کچھ مولویوں کے اوپر بھی منہ کے اوپر تماچا ہے، کچھ مولوی جو ہے نا لوگوں کو جو مس گائیڈ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ یورپ جا کر تسی اتنے یورپ گوریاں دے غلام بننا، صحیح ہے، یہ گناہ ہے، تو یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ وہی مولوی ہے جب ان کو جو ہے نا یورپ سے آئے گفٹ پرفیوم ہو یا کوئی اور گفٹ ہو تو وہ قبول کر لیتے ہیں، اور یورپ کے نام پر ان کو جو ہے نا مثلا بلیک میل کرتے ہیں، ان کو عجیب غریب سے واقعہ سناتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ یورپ کے اندر مزہ تو تب عبادت جو ہے نا مزہ تو تب ہے کہ آپ گناہ کے گھر میں رہ کر جو ہے نا اگر آپ اس کے اوپر قابو گناہ کے اوپر جو ہے نا قابو ڈال لیں، صحیح ہے، استقامت پر رہیں، تو مزہ تب ہے۔ باقی جس کے پاس طاقت ہو، جس کے پاس سب کچھ ہو، اور وہ پھر بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے زیادتی نہ کرے، وہ ہوتا ہے بندہ۔ یہ نہیں ہے کہ بندے کا ہاتھ ہی نہیں پڑ رہا ہے، ایک بندے کا کہیں کچھ لگ ہی نہیں رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے میں تو بہت ایسا ہوں ویسا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا کچھ پڑ نہیں رہا، صحیح ہے۔ تو باقی اللہ پاک سب کو جو ہے نا اپنے ذہان میں رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج جو ہے نا میرے آپ کے ساتھ جو ہے نا باتیں کرنے کو دل کرتا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا، اور انشاءاللہ جو ہے نا میرا ذہن ہے میں 2 یا 4 دن بعد جو ہے نا آن لائن بیٹھوں گا، صحیح ہے، تو میں اپنے سبسکرائبر کے ساتھ جو ہے نا آن لائن بات کروں گا انشاءاللہ، یوٹیوب کے اوپر جو آپ کمنٹس کریں گے، دل کرتا ہے یقین کریں، بہت محبت کرتے ہیں آپ لوگ، یقین کریں، لو یو ہو گیا یار۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی دے، سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیسے بچائیں، ایجنسیوں اور ایجنٹوں کو بلا وجہ پیسے نہ دے، اور ایڈوانس میں 2 لاکھ سے اوپر کسی کو روپیہ نہ دے، کوشش کرے 2 لاکھ سے بھی نیچے ہو۔ باقی امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔